غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ اکرام جو ہے ہل کر رہ گئے، پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں کہ سارا جہاد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر تھا، اگر آپ شہید ہو گئے اب ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے؟ تو فرمایا اگر لوٹو گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی مذکور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا، وہاں بھی یہ آپ کا اس میں گرامی مذکور ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نمبر 3، قرآن پاک میں ایک پوری سورت جس کا نام ہی سورہ محمد ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ دوسری میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا بما نزل علی محمد۔ اور چوتھا مقام وہ ہے جو میں نے خطبے کے اندر پڑھا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح نام محمد ہے، ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے، اور اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ خبر دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا اسم گرامی احمد ہوگا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، یاتی رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول، 2 3 4 5 نہیں، صرف ایک آئے، اور فرمایا اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم